میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت تلاوت کی اس کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ آپ نے محبت سے اور توجہ سے میری گفتگو کو سنا، تو میں بڑے مختصر سے وقت میں اس آیت کی تفسیر آپ کو سمجھا دوں گا۔ قرآن مقدس کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر بیان نہ کریں کہ یہ کیوں اتری تھی، اس وقت تک اس آیت کا مفہوم سمجھ نہیں۔ مثلاً سورۃ نور کی ابتدائی 18 آیتیں ان کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے بہتان باندھا۔ ایک مہینہ خود نبی پاک پریشان رہے، اور ایک مہینے کے بعد اللہ نے ام المومنین کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے 18 آیتیں اتاری۔ ایک بڑی مشہور صورت ہے عبس وتولی ان جاءہ الأعمى۔ اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ موڑا۔ یہ کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مشرکین مکہ کو توحید کا، ایمان کا مسئلہ سمجھا رہے تھے، آپ کا ایک نابینا صحابی وہ لاٹھی ٹیکتے 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 آ کے پہنچا، اس آخیا میں بھی ایک مسئلہ پوچھنا۔ اسے یہ تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مشرکین ہیں، ایمان کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے یقیناً کوئی اعمال کے متعلق ہی پوچھنا تھا۔ نبی پاک کو اس کا آنا اور سوال کرنا ذرا ناگوار گزرا، چہرے پہ بل آئے، آپ نے منہ موڑ لیا۔ رب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک مومن ہے، نابینا ہے،
آیا ہے، آپ نے اس کی بات سنی کیوں نہیں؟ اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، کم کر، جتنا مجمع ہے اس میں تو میری انہی آواز سنتی رہی، کم کر دیں، کم کر دیں، آپ کو سب نے پڑھا نہیں، کم کر دیں، پر بھی اللہ کام نہیں بکی اتنی دعا کام کم کر دیں، کم کر دیں، اس پر یہ آیت اتری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی، آپ نے منہ موڑ لیا جب ایک نابینا آیا تھا۔ علماء نے کہا اس کے بعد جب یہ نابینا صحابی مسجد میں داخل ہوتا نا اور آپ کی نظر پہنچتی تو آپ کہتے مرحبا، یہ وہ آگے ہے آتبنی ربی، جس کے معاملے میں رب نے مجھے بھی جھڑک دیا تھا۔ آتبا ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے عتاب، جھڑکنے کے معنی میں۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں بھئی یہ جھڑکنے کا جو معنی ہے نا، یہ دل نہیں لگتی۔ نبی پاک کے بارے میں یہ لفظ کہ رب نے جھڑک دیا، سارے علماء یہی معنی کرتے ہیں جھڑکنے کا۔ شاہ جی نے معنی کیا، پنجابی میں معنی کیا، اگر آپ کی بولی ہے پنجابی اور آپ سمجھ جائیں ساڈی تے ہے خوشاب دی، تھوڑی من نہیں پتا بھی تھوڑے علاقے یہ لفظ بولیا جاتا کہ نہیں، جب میں بولوں گا تو آپ کہیں گے شاہ جی نے کتنا خوبصورت معنی کیا۔ جب یہ نابینا صحابی آتا تو آپ کہتے مرحبا جی آیا نو، وہ آ گیا ہے جس دے بارے رب نے من میڑا دیتا، رب نے من میڑا دیتا۔ یہ میڑا جڑا نا یہ اپنے نو دے، میڑے چ بھی ذرا پیار ہوندا، میڑے چ بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر پیش نہ کیا جائے نا بھی یہ کیوں اتری ہیں، تو یہ آیت کیوں اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیا جوڑ ہے جی، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ لیکن وہ تو اللہ کا رسول۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے زید، پکا لو اس آیت دی کے تفسیر کو کسی نہیں سمجھانی، کیا نام ہے اس کا؟ زید ابن حارثہ۔ یہ میرے نبی کا غلام ہے، ڈاکو کہیں سے پکڑ کے لائے، کسی منڈی میں بیچ دیا، بکتا 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 مکے میں پہنچا، حضرت خدیجہ کے پاس آیا، حضرت خدیجہ نے آپ کو گفٹ کر دیا۔ اس کے علاقے کا کوئی بندہ مکے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ زید ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اسے تو ڈاکو اٹھا کے لے گئے تھے، یہ مکے میں۔ اس نے جا کے اس کے باپ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا مکے میں ہے۔ اس کا باپ اور چچا دونوں آ گئے مکے بیٹے کو لینے کے لیے، نبی پاک سے انہوں نے التجا کی جتنے پیسے منگنے جے منگو، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، جو قیمت آپ لگانا چاہیں۔
میرے نبی نے فرمایا زید کو نو پوچھ لو اگر وہ جانا چاہتا تو میں کوئی قیمت نہیں لینا چاہتا۔ اب والد کے ذہن میں ہے میں والد، یہ چچا، اس کی ماں، کون آدمی غلامی کو ترجیح دے گا آزادی پر؟ میں باپ ہوں اس کا۔ زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میرا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا چچا ہے۔ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو؟ اور زید نے جواب دے کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دی۔ اس نے کہا میں محمد عربی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ غلامی کو ترجیح دے دی میرے نبی کی محبت میں۔ میرے نبی بیت اللہ میں آئے، میرے نبی نے زید کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ زید میرا بیٹا ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا منہ بولا بیٹا، جسے عربی میں کہتے تھے متبنہ۔ آپ نے منہ بولا بیٹا بنا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا۔ حقیقی بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے تو منہ بولا بیٹا بھی وارث ہوتا۔ حقیقی بیٹے کی بیوی، بہو، نو، وہ سسر پہ ابدی حرام ہے۔ جس طرح بیٹی حرام ہے نا، بہو اسی طرح حرام ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بہو سے بھی زندگی کے کسی موڑ پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹا مر جائے، باپ اس سے نکاح، بیٹا طلاق دے دے، سسر اپنی بہو سے کسی حالت میں کسی موڑ پر شادی نہیں کر سکتی۔ یہ عرب کا رواج تھا، یہ عرب کی رسم تھی۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا۔ میرے نبی نے زید کو آزاد کیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت سیدہ زینب کی شادی زید سے کروا۔ کہاں قریشی خاندان کی لڑکی، میرے نبی کی پھوپھی کی بیٹی، اور کہاں زید جو کسی علاقے سے غلام بن کے آیا تھا۔ یہ شادی ہو گئی۔ دلوں کا ملانے والا کون ہے؟ انہاں دے دل نہیں ملے تو زید بار بار آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ دل نہیں ملیا، میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کے دل میں ایک بات گزرتی ہے کہ زینب پہلے مغموم ہے، غم زدہ ہے، میری شادی ایک آزاد کردہ غلام سے ہو گئی ہے، میں قریشی خاندان کی لڑکی، اسے یہ پہلے غم ہے، اور اگر اب دے دے زید طلاق تو زینب کے دل پر کیا بیتے گی، زینب کتنی پریشان ہوگی، یہ میرے نبی کے دل میں آتا تھا۔ پھر میرے نبی کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے دل میں آتا تھا کہ پھر زینب سے میں نکاح کروں، لیکن میرے نبی کے دل میں یہ بات بھی آتی تھی کہ زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی بیوی سے بیٹا طلاق دے دے تب بھی شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا، تو میں نے زینب سے اگر نکاح کر لیا طوفان بدتمیزی اٹھے گا، جگہ جگہ لوگ بات کریں گے بہو سے شادی کر لیے، نو نال شادی کر لئیے، زید تو آپ کا بیٹا تھا۔ یہ آپ کے دل میں آتا۔ سورت احزاب میں یہ سارا ذکر ہے، جہاں یہ آیت ختم نبوت ہے نا، اسی سورت احزاب میں یہ سارا ذکر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات آپ دل میں چھپا رہے ہیں نا ہم اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زوجناکہا، ہم نے عرش پہ آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں، جاہلیت کی یہ رسم ہم آپ کے ہاتھوں سے توڑوانا چاہتے ہیں، توڑیے اس رسم کو۔ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا،
وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. میرے نبی نے نکاح کر لیا. کیا منافق، کیا یہودی، کیا عیسائی، مخالف تو مخالف ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں تو کوئی ہتھیار آنا چاہیے بدنام کرنے کے لیے. وہ تو میرے نبی کو ایسے کاموں پہ بدنام کرتے تھے جس کو دل بھی نہیں مانتا تھا. کبھی کہتے یہ کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے. اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا، بہو سے شادی کر لی ہے. زید تو آپ کا بیٹا تھا، منہ بولا بیٹا تھا. طوفان بدتمیزی جو اٹھا تو رب نے اس موقع پر یہ آیت ختم نبوت اتاری. اب آپ کو شان نزول سمجھ آ گئی. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام حارثہ ہے. وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، کسی مرد کا باپ نہیں ہے میرا نبی. میرے نبی کے 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں فوت ہوئے، کوئی مرد کی عمر کو نہیں پہنچے. مشرکین پروپیگنڈا کرتے تھے محمد کی تو نسل ختم ہو، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کے بیٹے کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، اس کے بعد کس نے نام لینا ہے اس کا. اب جب رب نے خود کہہ دیا کہ میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین تو بڑے خوش ہوئے کہ رب نے خود کہہ دیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے لیکن وہ میرا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے سب اس کی روحانی اولاد ہوگی، سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. مشرکین نے کہا رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں آتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، یہ بھی ہے چلا جائے گا، بس چلا جائے گا تو بات ختم ہوگی. آگے اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، وکیل صحابہ والدین علامہ دولہ صاحب بن علوی، نعرہ تکبیر. انہوں نے بڑی سردی لگی ہوئی ہے، میری گل بڑی مشکل اور سن رہے ہیں، جنہیں میں بول رہا من پتا میں کنہیں بول رہے ہیں. ادھا قبرستان میں نظر آ رہے ہیں، کچھ کوئی زندگی ہے ہی نہیں. میں نے آج آپ کو آیت کا مفہوم بڑا سمجھایا ہے. یہ عام مفسرین نے مفہوم بیان کی، عام مفسرین. ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے رحمت اللہ، انہوں نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا، مزہ ہی آ گیا. انہوں نے فرمایا میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. کس نے کہا ہے کہ زید میرے نبی کا بیٹا ہے؟ یہ رسم ہے عرب کی، گندی رسم ہے، غلیظ رسم ہے، غلط رسم ہے، اور رسموں کو توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. مولا کسی اور کو توڑوا لیں، کم بڑا اوکھا طوفان بدتمیزی اٹھے گا. فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی تے کوئی نہیں. ماشاءاللہ. کیوں بھائی رسمیں توڑنی آسان ہوتی؟ کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، اور کیا نمازی اور کیا غیر نمازی، اور کیا تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی، شادی کے موقع پہ جب رسمیں ہوتی ہیں توڑو،
ترکڑے ہو توڑو، جرت کرو ذرا، جتنے نمازی ہو نا تسبیح رولنے والے تہجد پڑھنے والے، توڑو، میں یہ رسم نہیں ہوڑ دینی، زنانی آکھنا تو تا جا نہ مسیح اللہ اللہ کر ساڑھا ایک پتر ہے اوپر نیندہ پہ آتے پتہ بھی نہ لگے بے ڈولی نکلی ہے کہ جنازہ نکلے۔ رسمیں توڑنی آسان ہے، خدا دی قسمیں خاندان کی رسمیں کیا علماء اور کیا غیر علماء، جو رسمیں شادیوں کی غمیوں کی وہ توڑنی آسان ہے، توڑیے نا، یہ کول ساتا 20واں 40واں برسیاں توڑو، چنگے بھلے موائد بھی تیسرے دیاڑے گٹھلیاں ہوتے بیٹھے ہوں گے کہ ہم موائد ہیں اور بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو۔ ایک بدعت کا ارتکاب 40 سالہ مقبول عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ رسمیں توڑنی تو بڑی مشکل ہوتی ہیں، جب ہم رسمیں توڑنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ نہیں کہتے اور چھڈو جی انہوں مر گیا مردود ہو، یہ تو ہے نہیں مردود، انہاں کول نہ فاتحہ نہ دم نہ درود، میں کیا تہاڈا علاج کیتا انہاں ٹھیک ہے، ساڈے کول علاج نہیں سی، ہم کہتے تھے پڑھ کے بخشو، خود پڑھ کے بخشو، دعا کر کے بخشو، ماں باپ کے لیے دعا کرو، تم کہتے تھے نہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انہاں چنگا علاج کیتا، تیجا ساتا 10واں 20واں 40واں برسی، اللہ کردہ اتنا تھا کہ اور بندہ مر جائے، وہ بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے، بخشش کی دعائیں تمہارے لیے، ماں تیری ہے کہ انہاں دی، باپ تیرا مر گیا ہے، مولوی کو کیا ہے، جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، تم جھاوریاں والے ہم سرگودا والے، اسی کی کول کرنے نے، اسی تے کیلے دی بھی 4 ٹکڑے کر کے رکھنے، اتو بھنے ہوئے چنے، تسی کی کرنے، آؤ بندے آؤ، اور پتہ لگے کل شریف ہوندہ کی، ٹرکوں میں سامان لے جاتے ہیں، ٹرکوں میں، ان کے جو پیر ہیں ٹرکاں ہی سامان لے جاندے نے، ریشمی بسترے، 2 گھوڑے پوسکی دے تھان، خشک فروٹ دیاں بوریاں، کوٹ اچکن واسکٹیں تلہ گج جتیاں، ٹرک بھر کے وہاں جا کے وہ تمہارے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس نو معاف کر، او آکھ دین یا اللہ انہاں دا ایک بندہ اور معاف، بڑا تمہارے لیے مولوی پڑھ کے بخشتے ہیں تمہیں۔ رسم توڑنی کوئی آسان ہے؟ توڑو نہ مرنے پرنے کی رسمیں، میرے نبی نے رسم توڑی، آج سے پہلے کسی عالم نے یہ مفہوم بیان نہیں کیا ہوگا جو بندیالوی کر جا رہا ہے، یقیناً نہیں کیا ہوگا، یہ سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب ہی کی اگلی آیت ہے، رسم جو توڑی نا میرے نبی نے اور ڈٹ کے کھڑا ہو گیا میرا نبی پہاڑ کی طرح، رسم توڑ کے اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک رب کی صلاۃ ہے جو میرے نبی پہ بھیجتا ہے، ایک فرشتوں کی صلاۃ ہے جو میرے نبی پہ بھیجتی ہیں، اور ایک مومنوں کی صلاۃ ہے، صلو میں درود پڑھتا ہوں، میں عام مومن، ایک فرشتے، ایک رب، تینوں کی صلاۃ ایک جیسی ہے، جس طرح میری صلاۃ ہے رب کی صلاۃ ایسے ہے، جس طرح رب کی صلاۃ ہے فرشتوں کی صلاۃ ایسے ہے، نہیں جناب نہیں۔ بخاری میں ابو العالیہ تابعی کا قول موجود ہے، ثناؤہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔
رب کی صلات ہے، رب کی صلات ہے۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرنا۔ ابن عباس نے یصلون کا معنی کیا یبرکون، یبرکون۔ اللہ اس رسم بد کے توڑنے پر فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے نبی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ شاباش میرے پیغمبر، یہ رب کی صلات ہے۔ واہ میرے پیغمبر، بڑی رسم تروڑی ہے یہ۔ اگر کوئی اہل علم کہے کہ بندیالوی نے یہ معنی کہاں سے کر لیا ہے، بندیالوی نے یہ معنی خود قرآن سے کی۔ آؤ دوسرے پارے میں چلتے ہیں، سورۃ بقرہ میں چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ، ہم پرکھیں گے تمہیں۔ تو مٹی دا برتن لینا ہوئے تے ٹھوک بجا کے ویکھدا رہنا۔ تو نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے، میں تن ٹھوک بجا کے نہیں دیکھنا۔ کتنے پانی کے تو ہم آزمائش کریں گے، پرکھیں گے۔ بے شیئن کچھ، من الخوف کیا دے کر، خوف، والجوع بھوک ہو جائے گی، قحط پڑ جائے گا، خوف آئے گا، خوف۔ اللہ دی قسمیں سمجھ نہیں آتی سی بھئی خوف سے کیسے اللہ آزمائش کرے گا۔ یہ سال آیا نا کرونا، بڑی سمجھ آئی اللہ کیسے پرکھتا ہے خوف دے کر۔ جو بندے کہتے تھے نا چھڈو جی کرونا کوئی شے نہیں، سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو کہا جاتا نا کہ کرونا والے بندے نو ہاتھ لا، دعویٰ بڑا کرتا تھا کوئی شے نہیں جی، کوئی شے نہیں، کہتے ہاں لا ہاتھ کرونے والے بندے نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم پرکھیں گے تمہیں کچھ بھوک دے کر، خوف دے کر، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا کن کو، صبر کرنے والے۔ کس پر صبر کرتے ہیں؟ بھوک میں، خوف میں، مال کی کمی، فصلیں تباہ ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، مال ضائع ہو گیا، پھل ختم ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئیں، ان کو خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو۔ مولا یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، مال کی کمی، جان کی کمی، بچوں کی کمی، فصلوں کی کمی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ انا الیہ، یہ ہیں صبر کرنے والے۔ انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ ہم سب کس کا مال ہیں؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ صرف مرنے پہ پڑے، کسی کی خبر پہنچی نا فلانا بندہ مر گیا، انا للہ، حالانکہ یہاں پیچھے کوئی مرنے کا ذکر ہے، صرف مرنے کا ذکر ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی جو چیز بھی مومن کو دکھ دے وہ مصیبت ہے۔ چلو جی میں نے بڑی آسان سی تعریف کر دی، جو چیز مومن کو تکلیف دے وہ کیا ہے؟ وہ مصیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا، میرے آقا نے فرمایا انا للہ، کس پر؟ پیالے کے ٹوٹنے پر۔ کیوں؟ نقصان ہو گیا، رات کا وقت ہے، چراغ بجھ گیا، میرے نبی نے پڑھا انا للہ، چراغ کے بجھنے پر۔ کیوں؟ تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی۔ جو چیز مومن کو ایذا دے وہ مصیبت ہے، تو مصیبت کے وقت پڑھنا انا للہ۔ پتہ نہیں آج میرا شرح صدر ہو گیا یا تمہاری قسمت اچھی۔
میں آج آپ کو انا للہ کا وہ معنی بتا کے جاؤں گا جو آج سے پہلے کسی عالم نے نہیں کیا اور وہ معنی کیا مولانا حسین علی نے. تے خدا دی قسم مزہ ہی آ جو آپ موائد بیٹھے ہیں, اکثر آپ میں سے موائد ہیں, ایسا معنی جو سن کے نا 1 سال تک آپ کے سینے میں جو توحید والا گلشن ہے نا اس کو میں سیراب کر کے چلا جاؤں, وہ سرسبز رہے گا انشاءاللہ. ایک سال عام مفسرین عام لوگ کیا معنی کرتے ہیں, ہم سب اللہ کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج ہمارا باپ مر گیا, بیٹا مر گیا, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے, ہم نے بھی لوٹ کے وہی جانا ہے. یہی معنی کرتے ہیں. آج یہ چلا گیا, کل یہ معنی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ معنی تو تب صحیح ہو جب صرف مرتے وقت پڑھنا ہو, صرف موت پر پڑھنا ہو, پھر تو یہ معنی صحیح ہے کہ آج یہ مر گیا ہے, چلا گیا ہے, کل میں نے بھی چلا جانا ہے, ہم سب اللہ کے لیے لوٹ کے اسی طرف جانا ہے. جبکہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے, ہر دکھ کے وقت پڑھنا ہے, ہر نقصان کے وقت پڑھنا ہے, بھوک کے وقت پڑھنا ہے, خوف کے موقع پہ پڑھنا ہے. تو پھر یہ معنی کیسے ہوگا ہم لوٹ کے اس کی طرف جانے والے ہیں؟ یہ تو معنی صحیح نہیں. مولانا حسین علی نے معنی کیا جب بھی کوئی مصیبت آئے, دکھ آئے, تکلیف آئے تو بندہ کیا کہے, انا للہ, ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, رجوع کرتے ہیں تو صرف رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. انا للہ وانا الیہ. مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے, ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. مصیبت کی اس گھڑی میں ہم رجوع کر رہے ہیں تو صرف کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اب کسی کے موت کے ٹائم فصلیں تباہ ہو گئیں, اکلوتا بیٹا مر گیا, لوندیاں دا پتر, اس موقع پہ کہنا انا للہ آسان ہے, آسان ہے. اس موقع پہ صبر کرنا آسان ہے. سارا باغ جل گیا, کہنا انا للہ, میں بھی اللہ کا تھا, میرا باغ بھی اللہ کا تھا. دکان ختم ہو گئی, بندہ کہتا ہے انا للہ, میں بھی اللہ کا ہوں, میری دکان بھی. حقیقی مالک وہی تھا. مصیبت کے ٹائم صبر کرنا اور یہ جملے کہنا آسان ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا گریبان پھاڑتے ہوئے, مصیبت کے ٹائم ٹکرے مارتے ہوئے, بال نوچتے ہوئے, بین کرتے ہوئے, جاہلیت کی آواز نکالتے ہوئے. صبر کرنا دل گردے کا کام ہے. اللہ نے کہا, سنیے گا, اللہ نے کہا جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں, دکھ کے وقت صبر کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم. آ گیا صلوات کا لفظ جناب, وہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون, بالکل وہی لفظ آ گئے, اولئک علیہم صلوات من ربہم. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے معنی کیا, شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا, جا کے دیکھ لیجئے, اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہی لوگ ہیں اللہ ان کو شاباشیں بھیجتا ہے. اللہ ان کو کیا بھیجتا ہے؟ شاباشیں بھیجتا ہے. اللہ فرشتوں میں بیٹھ کہتا ہے واہ میرا بندہ اکلوتے پتر دے مرن تے بڑا صبر کیتا ہی, شاباش میرا بندہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم اس موقع پہ یہ آیت اتری. تو یہ تھک گئے, اس موقع پہ یہ آیت اتری. اب آپ کو آیت کا شان نزول پتہ لگ گیا, اس کا پس منظر آپ کو پتہ چل گیا. ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. رسم توڑوانی تھی, اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے.
اور توڑوانی آپ ہی سے ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ کسی اور سے توڑوائی جائے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ پر نبوت کا دروازہ رب نے بند کر دیا ہے، خاتم ہے، آپ نبوت کے خاتم میں۔ ہمارے علماء تقریریں کرتے رہتے ہیں ختم نبوت پر، ان کا عنوان یہ ہوتا ہے مرزا گھسیٹی دا پتر سی، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا دیتا تھا، دائیں ہاتھ دائیں پاؤں والی جوتی بائیں پاؤں میں، بائیں والی دائیں میں ڈال دیتا تھا، چہرہ اس کا ایسا تھا، رنگ اس کا ایسا تھا۔ یہ تو کوئی ختم نبوت کی بات۔ اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے، میرے دل میں اخلاص ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مرزائی جو غلط رستے پہ چلے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، وہ ابدی جہنم سے پڑے۔ انہوں نے غلط رستہ چن لیا، انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ آج کے جو مرزائی ہیں نا، یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ہمارے باپ دادا مرزائی تھے، انہوں نے مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں، وہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ہمارے باپ دادا مرزائی تھے۔ میری یہ تقریر فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے کسی پڑھے لکھے مرزائی تک پہنچے تو بندیالوی اس سے درخواست کرے گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ جاؤنی حوالے میرے اشارے کو سمجھے، لطف لے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مرزائیوں سوچا کرو کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو مرزائیوں کٹے ہو کس سے۔ جو راستے میں چلا کرتا تھا نا تو خشبوئے پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ کٹے ہو اس سے، کٹے ہو اس سے جو اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کر منبر کی طرف چلتا تھا تو رب اس راستے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھا۔ مرزائیوں کٹے ہو اس سے جو فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا تھا تو رب قبلے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی، نعرہ تکبیر۔ اور جا کے جڑے کس سے؟ میں مرزائیوں سے صرف ایک درخواست کروں۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنے باپ کی زندگی پر کتاب لکھی ہے، سیرت مہدی۔ سیرت بیٹے نے لکھی، پڑھو پڑھو اس کتاب کو، حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، تذکرہ پڑھو۔ اور پڑھے لکھے مرزائیوں، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو پڑھو، جس کو تم نے نبوت کے عظیم منصب میں بٹھایا ہے وہ عقل مند اور شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پڑھو تو صحیح، ایک عقل مند انسان ثابت نہیں ہوتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہوتا، تم نے اسے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، انہوں نے خطیبوں کی یہ تقریریں سنی نا، مرزا انج سی تھے، شکل انج سی تھے، عقل کا ایسا تھا۔ تو ان کی جب باری آئی تو شاہ جی نے تقریر شروع کی کہ میں سارا دن یہی سنتا رہا ہوں۔ شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، وہ سرو سمجھ لیں، اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، کمر اس کی پتلی ہوتی، سینہ اس کا چوڑا ہوتا، شکل اس کی 14ویں کے چاند کی طرح ہوتی، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم نبی مان لیتے؟ آگے حضرت شاہ جی نے ایک جملہ کہا، وہ شاہ جی کا جملہ میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرے حضرت علی
جسے بیٹی میرے نبی نے دی اور تلوار رب نے دی تھی، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم ان کا دعویٰ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ رب نے میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو لوگوں کو کچھ حاصل ہونا چاہیے ختم نبوت کی کانفرنسوں میں۔ آج میں نے آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے۔ مرزائیوں کا ایک اشکال بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ کسی مرزائی سے آپ بات کریں گے، انہوں نے اپنے بچے کو یہ پکا دی ہیں باتیں، وہ آپ سے پوچھے گا نبوت رحمت نہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ رحمت نہیں کہیں گے؟ تو وہ پہلے آپ سے پوچھے گا نبوت رحمت نہیں؟ آپ کہیں گے رحمت ہے۔ تو آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی جی، پھر آپ کریں گے آئیں بائیں شائیں، اس کو کیا جواب دیں، اس کو کیسے مطمئن کریں؟ وہ پہلے کہے گا نبوت رحمت نہیں، نبوت تو رحمت ہے۔ آپ کہتی ہیں آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، تو آپ پر رحمت ختم ہو گئی، آپ نے رحمت کو ختم کر دیا۔ بندیالوی کہتا ہے رحمت کو ختم نہیں کیا، رحمت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اس رحمت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ساری رات ستارے جگمگ جگمگ کرتے رہے، صبح ہوئی، اجالا ہوا، وہ کہیں چپ کر گیا۔ چاند ساری رات چمکتا رہا، صبح ہوئی نہیں ہوئی، سورج کنی کڈی، سورج کنی کڈی، اندھیرا چھٹنے لگا، پھر جوں جوں بلند ہوتا گیا، روشنی پھیلتی گئی، پھر نصف النہار پہ آیا، زمین کا ایک ایک ذرہ چمک اٹھا۔ سورج نے کہا میں خاتم الانوار ہوں، ساری روشنیوں کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ کیا میں نے نور کو ختم کر دیا، میں نے روشنی کو ختم کر دیا؟ نہیں، سورج کہتا ہے جس روشنی کی زمین والوں کو ضرورت تھی وہ ضرورت میں نے پوری کر دی، اب کسی ستارے اور چاند کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جس ہدایت کی لوگوں کو ضرورت تھی میرے نبی نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، رحمت کو اپنے کمال پہ پہنچا دیا، رحمت کو اپنے کمال پہ پہنچا دیا۔ جس طرح سورج کے بعد کسی چاند اور ستارے کی ضرورت نہیں رہتی، میرے نبی کی نبوت کے بعد کسی کی ضرورت باقی نہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ کہیں گے کہ اتنی واضح ہے، مرزائیوں سمجھ نہیں آئی، اتنی واضح ہے خاتم النبیین، نبیوں کا خاتم، مرزائیوں کو دھکا کہاں سے لگ گیا؟ مرزائیوں کو دھکا لگا، مرزے نے مانا کیا خاتم النبیین کا، مرزے نے مانا کیا نبیوں کی مہر۔ کیا مانا کیا؟ نبیوں کی مہر۔ مانا یہ کیا اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عزت دے دی، شرف دے دیا، مقام دے دیا، نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، خاتم النبیین، نبوت والی مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ آج کے بعد جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی۔ چنانچہ آپ نے مجھ پہ مہر لگائی تو میں نبی بن گیا۔ خاتم النبیین کا یہ معنی کیا اس نے، نبیوں کی مہر، نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی، آج کے بعد وہ نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں جناب، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر، نبیوں پر مہر، جس کو آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا۔ کیا کرنا؟ سیل کرنا۔ ڈاک خانے میں لفافے ایک تھیلے میں ڈالتے گئے، پھر آخر میں آ کے انہوں نے سیل کیا۔ سیل کا کیا معنی ہوگا؟ سیل کا معنی ہوگا اب باہر سے کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا،
اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ خاتم النبیین کا معنی یہی ہے نبیوں پر مہر، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ یہ معنی ہے خاتم النبیین کا۔ یہ ہم نے معنی کیا نبیوں پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ختم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا معنی ہے دلوں پہ مہر لگنے کا؟ کیا معنی ہے؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، اور باہر کی ہدایت اندر نہیں آ سکتی۔ یہ معنی ہوتا ہے نا مہر کا۔ لیکن بندیالوی آج بڑے پیار سے مرزائیوں سے بات کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کرے میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ راہ راست پہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں نہ تھوڑا معنی نہ میرا معنی۔ مرزے نے معنی کیا نبیوں کی مہر، میں نے کہا نبیوں پر مہر۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نے مہر لگا دی۔ لیکن چل یار، نہ تیرا معنی نہ میرا معنی۔ جس ہستی پر یہ آیت اتری تھی اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ تسا معنی کرو۔ اب نبی پاک معنی کر دیں تو کسی کے معنی کی ضرورت، پھر تو کسی صحابی کے معنی کی بھی ضرورت باقی نہیں، خود نبی پاک نے معنی کیا۔ ابھی مولانا یہ حدیث پڑھ رہے تھے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد امت میں 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا خیال یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، اس سے لفظ دا رولا، وہ کہتے ہیں نبیوں کی مہر، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر، آپ اس کا معنی کریں نا۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی، میرے بعد۔ آپ نے فرمایا میرا اور پہلے نبی، ان کی مثال ایک مکان کی طرح، نبوت کا ایک مکان اور محل اللہ نے تعمیر کی، لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آئے، اس کی دیواریں چھتیں لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت مکان ہے، ایک اینٹ رہ گئی تھی، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، ایک اینٹ رہ گئی تھی، لوگ کہتے تھے یار مکان تے بڑا سونا، وہ اینٹ بھی لگ جاتی نا تو پھر مکان بالکل مکمل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّابِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا اللَّابِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سارے نبیوں کا کیا ہوں؟ تو خاتم النبیین کا میرے نبی نے یہی معنی کیا نا کہ میں آخری نبی۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں۔ مرزائیو میرے اس حوالے پہ غور کرو گے۔ مرزا کہتا ہے، مرزا قادیانی خود کہتا ہے، لکھتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری بہن جڑواں پیدا ہوا، بہن کا نام تھا جنت بی بی، جڑواں پیدا ہوئی، میری بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی، پہلے میری بہن پیدا ہوئی، اس کے بعد میں پیدا ہوئی۔ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ مرزا کیا کہتا ہے؟ میں کیا بن کے آیا؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا بن کے آیا؟ مرزائیوں اگر نبیوں کی مہر ہے تو پھر یہاں مانا کرو اولاد کی مہر۔ اللہ نے اولاد والی مہر مرزے کے ہاتھ میں دے دی تھی، جس سے تم لاویں وہ جمدا جائے، کرو نا مانا۔ خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہو تو خاتم الاولاد کا بھی یہ معنی کرو نا، جو مرزا کہتا ہے میں خاتم الاولاد بن کے آیا۔ یا معنی یہ ہوگا، عام لوگوں کو میری بات شاید سمجھ نہ آئے لیکن پڑھے لکھا طبقہ اور علماء بہت مزہ لیں گے۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے، مرزا کہتا ہے میں خاتم الاولاد بن کے آیا۔
خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ کامل الاعضاء نہ ناقص الاعضاء، نہ کوئی لولا نہ لنگڑا نہ کانا نہ انا نہ کوئی لوتھڑا، کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے نا تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہے، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ حقیقی نہ مجازی، نہ تشریح نہ غیر تشریح، نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا، میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔